بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنی من النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز سامعین و ناظرین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ماہ سیام کا 23واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گجرانوالہ کے نامور ممتاز مذہبی اسکالر جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتبی صاحب۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، جن کو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اپنے موضوع سے جانے سے پہلے میں ایک نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ماشاءاللہ کافی لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص کرم کیا ہوتا ہے، مال و دولت کا انبار ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں دو وقت کی روٹی سے بھی جو ہے وہ قاصر ہیں، انہیں میسر نہیں آتی۔ تو میں یہاں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو جو لوگ جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے ان کی بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے، اور جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، بھوک افلاس ہے، فاقے ہیں، دو وقت کی روٹی بھی نہیں وہ پیٹ بھر کے کھا سکتے، ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ آزمائش دونوں گروپ کے جو لوگ ہیں، دونوں کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں، ان دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہمیں صرف یہاں پہ یہ کرنا ہے، اگر ہم کسی ایک کیٹیگری میں ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ لوگوں کی جیسے کہتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کچھ لوگوں سے لے کر آزماتا ہے، چاہے ہم جس مرضی کیٹیگری میں ہوں، ہمیں صبر شکر سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا جو اجر ہے وہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے اس سے نوازے گا۔ بہرحال ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کے مصارف، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے علامہ صاحب سے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے؟ جی شکر الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ کا کروڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے۔ ماشاء اللہ سے ہمارے پروگرام جو ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کو مجھ ناچیز پر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے اس کا، کہ میں اس دفعہ جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، اور لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں لکی ہوں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم فرمائے، اور اللہ یہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی لسانہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، معزز ناظرین و سامعین کرام، ولائق صد احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔
اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان عظیم ہوا کہ میں آج آپ سے رمضان المبارک کے 23ویں روزے میں آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آج ہم جس موضوع پہ لب کشائی کریں گے وہ ہے زکوٰۃ کے مصارف، یعنی زکوٰۃ دینے کی کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ ہے کیا، اور زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کس انعام سے نوازتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے کون کون سی وعیدیں آئی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اسی پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے، جو سب سے پہلی جگہ ہے وہ ہے فقراء۔ انما الصدقات للفقراء جو قرآن نے ایک ترتیب سے جو بیان فرمایا ہے، جو ان کی ایک لسٹ جو ہے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، وہ اللہ فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے۔ فقراء اور مساکین کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وہ فقراء جو کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اس قابل ہیں کہ ان کی داد رسی کی جائے، ان کی امداد کی جائے، ان کی اعانت کی جائے، ان کو استعانت سے مستفید کیا جائے، تو فرمایا کہ ایسے فقراء کو تلاش کرو، فقیر تلاش کرو۔ ایک تو وہ فقیر ہے نا کہ جو ہر ایک کے در پہ جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، اپنا کشکول لے کر جاتے ہیں، جن کی مانگ پوری ہی نہیں ہوتی، جن کی جناب والا صدا پوری نہیں ہوتی، جو ہر ایک کے آگے صدا کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس جا کے اپنا کشکول جو ہے وہ رکھتے ہیں، ہر ایک سے مانگتے ہیں۔ فرمایا ایسے فقیر نہیں، یہ فقیر مراد نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ فرمایا فقیر وہ ہے جو فقر رکھتا ہو، فقیر وہ ہے جو غریب بھی ہو، نادار بھی ہو، اور گھر میں فاقے بھی ہوں، لیکن کسی کے تنگ حال بھی ہو، تنگ دست بھی ہو، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ جب بھی وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے بندے کو زکوٰۃ دے دینا، اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لینا، اس کو اپنے ساتھ ملا لینا، اور اس کو زکوٰۃ کا مال دے دینا۔ فرمایا ایسے بندے کو مال دینے سے اللہ تمہارے مال کو بھی پاک فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بندے کو مال دینے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں مزید برکتیں عطا فرما دے گا۔ جیسے لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، جان کی زکوٰۃ ہے، اولاد کی زکوٰۃ ہے، مال و متاع کی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں ان کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ تو جب آپ ہر چیز کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہوتا ہے۔ تو جب کسی ایسے فقر رکھنے والے بندے پہ اپنا مال آپ صرف کرتے ہیں تو آپ کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب کو بھی پاک فرماتا ہے، آپ کے دل کو بھی اللہ پاک فرماتا ہے، دل کو بھی پاک، طیب، طاہر اور پاکیزہ جو ہے خصائل اور خصلتیں اور صفات سے اللہ کی ذات مرصع فرما دیتا ہے کہ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی کسی کو ادا کرتے ہیں، جب اپنے مال کی زکوٰۃ آپ خوشی خوشی ادا کرتے ہیں۔ فقراء ہے انما الصدقات للفقراء، پھر اس کے بعد ہے والمساکین، جو مساکین ہیں جی، مساکین وہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کے بچے بھی ہیں، جن کا اہل و عیال بھی ہے،
جن کے گھر میں فاقہ در فاقہ ہے، فاقہ کشی ہے، اور وہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ آج تو حضرات ذوالفقار دیکھیے، ہر بندہ ہی مسکین بنا ہوا ہے، ہر بندہ یتیم بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہی فقیر بنا ہوا ہے۔ تو ان میں جس بندے کو بھی دیکھیں گے وہ مسکینی کا رونا روتا ہوگا، جس بندے کو دیکھیں گے وہ غربت اور افلاس کا رونا روتا ہوگا۔ ارے حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر آسانی کے بعد تنگی اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جب بندہ آسانی اور تنگی کو دیکھتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہر بندہ مسکین بنا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جناب والا سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا طلبگار ہوں، میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں، زکوٰۃ مجھے مل جائے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی زکوٰۃ اکٹھی ہو کے مجھے مل جائے، لیکن پھر بھی اس کی حبس جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جی ناظرین، ماشاء اللہ سے علامہ صاحب کافی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد آتے ہیں اور دوبارہ یہاں سے جوائن کرتے ہیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ جو ہے کن کن لوگوں کو یا کن کن جگہ پہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ قبلہ بڑے اچھے طریقے سے بیان فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے کیٹیگری جو لسٹ ہے، جو قرآن پاک کے اکارڈنگ جو لسٹ ہے اس میں بتایا گیا جی فقراء کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، اس کے بعد مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ اور دوسرا جو لسٹ میں دوسرے نمبر پہ جو کیٹیگری آتی ہے زکوٰۃ کے مصارف کی، وہ تھی مساکین، اور اس کے بارے میں قبلہ جو ہے مولانا جو ہے ہمیں بڑا اچھا طریقے سے بتا رہے تھے۔ جی علامہ صاحب، تو میں عرضی پیش کر رہا تھا کہ آج جس بندے کو بھی دیکھیں گے وہ اپنی مسکینی کا رونا روتا ہوگا۔ تو مسکینی کا رونا بندہ اس وقت روتا ہے، مسکانیت جو ہے، مساکینی جو ہے بندے پہ اس وقت مسلط کی جاتی ہے جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ابھی میں جب انٹرو لیا ہے اس پروگرام کا تو میں نے آزمائش کی بات کی کہ کچھ لوگوں کو اللہ دے کے آزمائش کرتا ہے، کچھ سے لے کے آزمائش کرتا ہے۔ آزمائش ہے ہماری بھائی یہ چند روزہ زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ جہان چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور صبر شکر کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرب حاصل کرنا چاہیے، اس کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ با مقصد ہو جائے، ہماری زندگی جو ہے وہ با مقصد ہو جائے، اور وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، وہ مقصد جو ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو پورا کریں۔ حضرات ذوالفقار دیکھیے، میں عرضی کر رہا تھا کہ مساکین وہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے دائیں بائیں ادھر ادھر جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعہ ہی یہ بندہ اس کا حقدار ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، پھر اس کے بعد پھر آپ اپنے قریبیوں میں دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے محلے میں دیکھیں، تو ادھر دیکھیں جہاں بھی آپ کو کوئی نظر آتا ہے زکوٰۃ کا مستحق، تو آپ اپنی زکوٰۃ کا مال جو ہے اس بندے کو دیں۔ اور یاد رکھنا، زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے ایک بات کو مد نظر رکھنا جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، تو کسی کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اللہ کا فرض تو پورا کر دیا، تو زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ تو آپ نے دے دی، لیکن اس کی عزت نفس جو ہے اس کو آپ نے تار کر دیا، اس کا جناب والا آپ نے جنازہ نکال دیا۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے اپنا مال دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب آپ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو پھر وہ خالق و مالک جو ہے وہ بھی آپ کو اس سے بڑھ کے، آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کو اجر عطا کرے گا۔ تو اگر آپ کا مقتا و متا یہ ہو کہ میں زکوٰۃ دوں گا
تو لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہیں گے، میری سخاوت کا چرچا ہو جائے گا، میری سخاوت کا ڈنکا جو ہے عالم میں بج جائے گا، مجھے لوگ سخی کہیں گے۔ تو یاد رکھیے اور اس پہ ذرا غور و فکر کیجئے، غور و تدبر کیجئے، غور و ہوش کیجئے کہ اس طرح زکوٰۃ دینے سے ایک تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی اور الٹا آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو جب بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ جب بھی کوئی نیکی کریں، جب بھی کسی پہ احسان کریں، جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں، تو اس چیز کو محفوظ خاطر لانا چاہیے کہ آپ جو ہے کسی کی جو ہے سیلف رسپیکٹ اس کو مجروح نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اس کی یہاں تک فرمایا گیا اسلام تو ہمیں یہاں تک کہ جب بھی تم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھو، اس کی آنکھوں میں جو شرمندگی ہے تمہارا احسان لیتے وقت وہ محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کی آنکھوں میں اسلام منع کرتا کہ جب تم اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو تو اس کی آنکھوں میں بھی نہ دیکھو، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ سیلف رسپیکٹ جو اس کی مجروح ہو رہی ہو، وہ خود کو جو ہے وہ اپنی ہی نظروں میں جو ہے وہ کم تر سمجھنا شروع ہو جائے۔ نیکی کریں لیکن دیکھیں نا کتنے تعصف کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں دیکھتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں، چینلز میں دیکھتے ہیں کہ ایک جناب والا بندہ جو ہے وہ ایک تھیلا آٹے کا کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو ایک دینے والا ایک ہے، ایک بیچاری عورت با پردہ عورت لینے والی ہے اور 10-12 بندے جو ہے اس کو دینے والے ہیں، تو جناب ویڈیو بن رہی ہے، کیا اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی؟ کیا وہ جب وہ گھر لے کے جائے گی اور کل کو وہ دیکھے گی، وہ اپنی تصویر دیکھے گی، ویڈیو دیکھے گی، تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گی کہ مولا میں تو لاچار تھی، نادار تھی، مفلس تھی، میں اس کی حقدار تھی، تو تیرے بندوں نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی حقدار ہے اس کو وہ آئے ہم دیتے ہیں، تو مولا میں تو اپنا حق لینے گئی تھی تیری رضا کے لیے، تیری بندی تیری رضا کے لیے گئی تھی، تو مولا یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کیا وہ دل ہی دل میں بالکل کیا اس کا تاثرات کہا جاتا ہے نا، نیکی کرو ایک ہاتھ سے نیکی کرتے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، ایک چھپ کے نیکی کی جائے اور رضا اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ پہلے میں نے بات عرض کر دیا۔ دیکھیں اب بات ہم کر رہے ہیں مصارف زکوٰۃ کی، تو خدا را برائے کرم اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے، تو آپ ذرا اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں جہاں پہ کوئی زکوٰۃ لینے والا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ذرا اس لیول پہ آپ اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے اور وہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی جگہ پہ ہوتا تو پھر آپ کے تاثرات کیا ہوتے۔ تو حضرات ذی وقار لمحہ فکریہ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے ہے اور عوام الناس کے لیے بھی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، دوسروں کی عزت کو تار نہ کریں، عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہونے دیں۔ یقین جانیں کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی اور کسی کی عزت نفس کو آپ نے مجروح کر دیا تو نہ زکوٰۃ ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی احسان ہے اور نہ ہی اس پہ اجر ہے اور نہ ہی آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غلام و فی الرقاب، یعنی 8 ہیں مصارف زکوٰۃ جو قرآن نے بیان کیے، 8 ہیں مصارف زکوٰۃ، ان پہ آپ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ایک غلام ہے آپ کا، تو اس پہ اس کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اس کے ذمے آپ کی رقم جو ہے وہ واجب الادا ہے، تو آپ اس کی کیلکولیشن کر کے اس کا حساب کر کے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیں کہ تو ہمارا غلام تھا، اتنے پیسے تو نے دینے تھے، اتنی رقم تیرے ذمہ تھی، اتنے عرصے سے تو کام کر رہا ہے، اور نہیں تو کم از کم انسانیت کے ناطے اس کی جو خدمت ہے اسی کو مد نظر رکھیں، اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیں۔ وفی الرقاب غلام والغارمین فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستہ میں نکلتے ہیں ان کو بھی آپ اپنا مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ سوچ و بچار کے لیے اس کو تھوڑا اپنے مائنڈ میں رکھیے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے
آپ کم از کم ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیے گا. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب ماشاءاللہ سے فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے کسی کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ مجروح نہ کرے، اور آپ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد آئیں گے اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ 8 جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ کون کون سے ہیں. فی الحال ابھی ہم نے 3 مصارف زکوٰۃ کو ڈسکس کیا ہے، اور ابھی فردر جو ہیں لسٹ میں جو باقی ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن، تو ان کو ہم وقفے کے بعد آ کے ڈسکس کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر نجفی. اور بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی مصارف زکوٰۃ کی، اور ہم نے 3 جو مصارف ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا، فقراء، مساکین اور غلام. اب باقی جاننے کی کوشش کرتے ہیں علامہ صاحب سے. ٹوٹل جو 8 مصارف ہیں ان میں سے باقی کون کون سے مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے یا جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں. جی علامہ صاحب. جی میں عرضی پیش کر رہا تھا کہ وہ مصارف زکوٰۃ کے حوالہ سے تو سب سے پہلے جو قرآن نے ایک ترتیب ہمیں بیان فرمائی اسی کے مطابق ہم بات کریں گے. سب سے پہلے فقراء، پھر اس کے بعد مساکین، پھر اس کے بعد غلام کی ہم نے بات کی. نمبر 4 پہ ڈاکٹر صاحب ہے کہ وہ عاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، سے پہلے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں اور وہ اس قابل ہیں. یہ نہیں کہ زکوٰۃ کے محکمے میں اگر بندہ کام کرتا ہے تو ہر بندہ بھی تو دے رہا ہے نا، ہر بندہ ہی لیتا جائے، ٹھیک ہے، وہ جو اس کے حقدار کرتا ہے. ہاں بالکل، اگر وہ اس کا حق رکھتا ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ غیر مسلم، ایک بندہ نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، جب وہ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے سارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں. وہ یک طرفہ بندہ جب دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام اس کا کتنے اچھے طریقے سے ویلکم کرتا ہے کہ آ جا بھائی تو. اب یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. اگر انہوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں ہے، تیرا رب تیری کفالت اپنے بندوں سے کرائے گا. کیا کہ تیرا رب تیری کفالت، جس رب پہ تو ایمان لایا ہے، جس کو تو نے ایک مانا ہے، جس کو تو نے وحدہ لا شریک کہہ لیا ہے، اور جس نبی کی رسالت کو تو نے مانا ہے، اس نبی کی رسالت کو ماننے والے اس کے غلام جو ہیں اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ اب تیرے بھائی بھی ہوں گے، تیرے جناب والا پرسان حال بھی ہوں گے، تیرے خیر خواہ بھی ہوں گے، تیرے ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے تیرے ساتھ ہوں گے. اب وہ اگر انہوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں ہے، تیرے نئے ساتھی اسلام کے معاونین جو ہیں وہ تیرے نئے ساتھی ہوں گے. تو غیر مسلم اگر کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. کتنے 4 ہو گئے؟ جی 4 کہ 5 ہو گئے؟ یہ 5 ہو گئے، بلکہ فقراء، مساکین، غلام اور عاملین جو زکوٰۃ. بالکل. اس کے بعد ہے مسافر، وابن السبیل، رستے کا مسافر، رستے کا مسافر بندہ. مسافر تو پھر ایسے ہیں، ہم بھی مسافر ہی ہیں ساری، لیکن یہ جو ساتھ کیٹیگرائز کر دیا کہ رستے کا مسافر. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہ جی ویسے تو سارے بندے ہی مسافر ہیں نا، ہم آخرت کے لیے تو سارے بندے مسافر ہیں نا. دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. تو اس حساب کو دیکھ کے پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں بھی حقدار ہوں. نہیں، وہ اپنی سبیل رستے کا مسافر ہے، یعنی بڑا لمبا اس نے سفر کیا ہے تو اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، ضروریات زندگی، ضروریات اشیاء پڑ گئی ہیں تو اس کو آپ اس کی آپ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے غارمین، قرض دار، جو بندے قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، بلکہ دبے نہیں ہوئے، لدے ہوئے ہیں، جو ان قرضہ ہی قرضہ ہے ان پہ جناب والا. عموماً یہ صورت حال دیکھنے آتی ہے ہمارے جو بٹھا مزدور ہیں، جو بٹھے پہ کام کرنے والے ہیں، بیچارے
وہ جناب والا قرضہ تو لے لیتے ہیں، پھر قرضہ ان کا جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا، قرض در قرض، قرض در قرض، پتہ نہیں قرضوں کے لدے اور قرضوں کے جناب والا پتہ نہیں کتنے کو قرضے کے تھلے وہ دبا دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کی بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، جائیں وٹھا مزدوروں کے پاس، دیکھیں اور کسی کو خدا کی رضا کے لیے اس کو آزاد کروا دیں، تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ، تو یہ وہ ادارے ہیں عاملین والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب۔ اگر آپ کسی مدرسے میں دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کوئی خیر رفاع عامہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ ویلفیئر ٹرسٹ جیسے بھی دیکھیں نا، بالکل سہارا ٹرسٹ ہے، شعبۃ خانم ہے، سارے زکوٰۃ لے رہے ہیں، بالکل وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن قرآن نے جو بیان فرمائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ یکنزون الذھب والفضة، سونے اور چاندی کے ڈھیر تو اکٹھے کر کے رکھتے ہیں، استغفر اللہ، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو جوڑ کے سینت کر رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرھم بعذاب علیم، اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ ان کے لیے ان کو خوشخبری دے دو بعذاب علیم، درد دینے والے عذاب۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو راوی کا نام حضرت عمر بن شعیب ہے، اور وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور ان کے باپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے دادا سے، یعنی حضرت عمر بن شعیب کے باپ اور دادا اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن شعیب نے سنی اپنے والد سے اور ان کے والد نے سنی اپنے والد سے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں، آپ کی بارگاہ بکسپنا میں دو عورتیں آئیں جنہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو ان کے کنگنوں کی کھنکھناہٹ جو تھی وہ کریم آقا علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے تو فرمایا کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نہیں کی۔ تو فرمایا پھر ایسا نہ کریں کہ آپ کو آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آگ کے کنگن؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ اگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ڈھیر تو اکٹھا کر لیا ہے، مال اکٹھا کرنے کا تو پتہ ہے کیسے بنانا ہے، مال بنانے کے طریقے سارے آتے ہیں، مال بنانے کے سارے اصول آتے ہیں، سارے قوانین آتے ہیں، تو جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پھر بندہ سوچو وہ چار میں پڑ جاتا ہے۔ پھر جناب والا دل جو ہے اس پہ ہاتھ تو رکھتا ہے لیکن دل اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہے، اگر آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے فبشرھم بعذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ وہ اللہ نے دردناک عذاب جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو حضرات ذی وقار غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات جو ہم نے آپ کے گوش گزار باتیں کی ہیں ان پہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری پریشانیوں کو، تکلیف کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، اور خالصتاً ہماری اس پوری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی نگاہ میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، اپنے لطف و کرم میں رکھے۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ہمارے والدین کی اللہ کامل مغفرت و بخشش بھی فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام اور ترقی بھی عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات دنیا میں جتنے بھی غریب، غربا، یتیم، مساکین
زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں اللہ ان سب کی اپنے غیب کے خزانوں سے امداد فرمائے، اور اللہ دنیا میں کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اور آخر میں اللہ تعالی ہمیں شیطانوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے کافی کچھ ہمارے پروگرام سے سیکھا ہوگا، استفادہ کیا ہوگا۔ اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت کا، آخر میں مولا کائنات کا قول، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ یعنی علم اور عمل جب تک دونوں کسی انسان میں نہیں ہوں گے تب تک وہ اصل مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے صرف اور صرف علم حاصل نہ ہی کریں بلکہ اس پر عمل کریں۔ جتنا بھی آپ علم جانتے ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے، اس پہ پریکٹیکلی کریں، اس پہ عمل کریں، نہ یہ کہ صرف آپ گفتگو تو بڑی اچھی کر سکتے ہیں، علم تو آپ بڑا اچھا شو کر سکتے ہیں، لیکن عمل جو ہے آپ کا وہ زیرو ہے۔ اس پہ ضرور سوچیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مدثر نجفی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔